بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہرس کسے کہتے ہیں؟ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ بھی فوراً مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا مگر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ ایک دن غلام کو بھی ناگن نے ڈس لیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے۔ اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا۔ کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن تک اسی پریشانی میں رہا مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، یہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کی بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور پھر ایک دن اس کی بیوی کو بھی ناگن نے ڈس لیا اور اس کی بیوی بھی مر گئی۔ لہٰذا اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اب اس نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی، بھائیوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر اس شخص نے ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک موتی نظر آیا جو کہ بہت قیمتی تھا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی۔
اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے، اور بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسروں کے حصے کی لالچ رکھے، یا کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کو خواہش رکھنے کو حرص، اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں، بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحتیں کرتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، لوگو حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ تم حرص کو پورا کر سکتے ہو۔ حرص ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا نوجوان، 100 سال کا بوڑھا ہو یا عورت، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت کی، کسی کو عزت و شہرت کی، اور کسی کو سب میں نمایاں نظر آنے کی۔ الغرض حرص کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہاں عام دنیا دار انسان مراد ہے جو بڑھاپے میں بھی حریص رہتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے جوانی میں بھی حریص نہیں ہوتے، وہ اس حکم سے علیحدہ ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بندے ہیں بہت تھوڑے۔ عموماً وہی حال ہے جو یہاں ارشاد ہوا۔ عموماً بوڑھے آدمی مال جمع کرنے، مال بڑھانے میں بڑے مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ زندگی کی دعائیں کراتے ہیں، اگر کوئی انہیں کوسے تو لڑتے ہیں۔ یہ ہے محبت مال و عمر۔ حریص کا دل قناعت سے بھرتا ہے یا قبر کی مٹی سے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حرص تو کسی شے کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے مال ہو یا کچھ اور۔ چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہیں گے، زیادہ کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جائے گا، اور نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ ہر حرص بری نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر حرص کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اچھی حرص، نمبر 2 بری حرص، اور نمبر 3 مباح حرص۔ اچھی حرص رضائے الہی کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت میں لے جائیں گے، لہذا نیکیوں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے۔ مثلا فرض نماز کے ساتھ نوافل کی حرص، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کی کثرت کی حرص، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات راہ خدا میں دینے کی حرص، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک وغیرہ نیکیاں کرنے کی حرص اچھی ہے۔ نمبر 2 بری حرص، جس طرح گناہ کرنا منع ہے اسی طرح گناہ کے کاموں کی حرص بھی ممنوع ہے۔ مثلا برے کام، رشوت، چوری، بد نگاہی، بدکاری، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے، شراب پینے، جوا کھیلنے، غیبت، تہمت، چغلی، گالی دینے، بدگمانی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور انہیں اچھالنے وغیرہ۔ دیگر گناہوں کی حرص مذموم یعنی بری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مباح حرص۔ مباح کا مطلب ہے وہ عمل جس کا کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہو، البتہ اس مباح کام سے پہلے اپنی نیت اچھی کر لے۔ نیت اچھی کر لی جائے
تو پھر وہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ مباح حرص کی مثالیں یہ ہیں: کھانے پینے، سونے، دولت اکٹھی کرنے، عمدہ مکان بنانے، نت نئے لباس پہننے اور دیگر بہت سارے کام مباح ہیں جن کی زیادتی خواہش مباح حرص۔ عام طور پر مال ہی کی حرص کی خواہش ہوتی ہے اور اس حرص کی وجہ سے دیگر کئی طرح کی حرص پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مال کی حرص سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے تو اللہ پاک کی عبادت کرنے، آرام و سکون کی زندگی گزارنے کی صورت بن سکتی ہے۔ مال کی حرص کا سب سے بڑا علاج قناعت ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حرص کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔